حکایت صحابہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس واقعے کو توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کاہن کے کانے سے قے کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزار ادھر کو ہوا تو ان کی یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ، وہ بھی بھوک کی شدت کی حالت میں کھایا گیا، نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے قے ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر کے قے فرماتے رہیں یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ اب پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پا جائے۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی، تھوڑا سے بھی شبہ ہو جاتا تھا تو قے فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقرر رقم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دے دیا، یا حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب قے کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضرور نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال اختیار نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھے صحابہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ تھا، مگر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حرام مال نہیں بلکہ شبہ تھا، اس میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو، لیکن اس کو حرام ہونے کا یقین کسی کو نہیں تھا کہ یہ مال حرام ہی ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ احتیاط کی وجہ سے حرام مال کھاتے نہیں تھے، اور اگر کوئی غلطی سے بھی اس نے ایک لقمہ کھا لیا پھر بھی اسی لقمے کو قے کر لیا۔ آپ لوگ خود سوچو کہ ایک بھوکا شخص کئی دنوں کا جو بھوکا ہو اس کے بعد ایک لقمہ کھائے، وہ کس طرح قے کرے گا؟ لیکن پھر بھی اس کو کسی نے بتایا کہ زیادہ پانی پینے سے قے ہو جاتا ہے، تو اس نے زیادہ پانی پی کر اسی ایک لقمے کو قے کر دیا۔ اتنا زیادہ احتیاط حرام مال نہیں ہے، صرف تھوڑا سا شبہ ہے، مشتبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، اس نے وہ مال بھی قے کر لیا۔ اور ہم لوگ اگر حرام بھی ہو اور ہمیں کوئی بھی طریقے سے یہ مال اپنا سکتے ہیں، چاہے کسی بھی طریقے سے اپنائیں، حرام طریقے سے بھی اپنائیں، پھر بھی ہم وہ مال اپنا لیتے ہیں
اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حرام مال کمانے اور کھانے سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔